آپ ہمارے مرید ہیں، تمہارے ہم پیر ہیں، تمہارے مرشد ہیں، ہم تمہارے راہبر ہیں، ہماری باتیں تمہارے لیے عقیدہ ہیں، جو ہماری باتیں ہوتی ہیں نا وہ تمہارے لیے عقیدہ بنتی ہیں، ہمارے والی گفتگو تمہارے لیے عقیدہ ہے، ذاکر مولوی سے بات کرتے رہتے ہیں ہمارے تو میں نے کل یہ عرض کی تھی آپ کی توجہ کے لیے، پھر میں جملہ دہرا رہا ہوں کہ ہر چاند کو 12 مہینے ہیں، 12 ہی چاند طلوع الغروب ہوتے ہیں، 12 چاند ہیں، 12 کے 12 طلوع الغروب ہوتے رہتے ہیں، اور ہر چاند کو کسی خاص شخصیت کے ساتھ نسبت ہے، مگر محرم کو حسین سے نسبت ہے، محرم کو مولا حسین سے نسبت ہے۔ حسین بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، حسین فقط شیعوں کا پیر نہیں ہے، حسین فقط شیعان حیدر کرار کا امام نہیں ہے، حسین ہر اس غیرت مند کا امام ہے جو محمد سے نسبت رکھتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، حسین اس غیرت مند کا امام ہے جو محمد سے نسبت رکھتا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، حسین اس کا امام ہے۔ پیغمبر اسلام سے جس کا تعلق ہے، حسین اس کا امام ہے۔ جس پر رسول راضی ہو وہ جو ہے، جس پر رسول راضی ہو حسین اس کا، بولو نا یار، آپ تو توجہ نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حسین ہر اس غیرت مند کا امام جس کا محمد سے تعلق، حسین اس کا امام جس پر رسول راضی۔ حسین غیرت کا نام ہے، توجہ ہے، حسین غیرت کا نام ہے، حسین شہادت کا نام ہے، حسین بقائے دین کا نام ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ حسین بقائے دین کا نام ہے۔ حسین وہ ہستی ہے جس کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ برکاتہ نے فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا حسین۔ جس کے دلوں میں لا الہ الا اللہ کا نقش ہے، جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، جو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، حسین اس کا پیر ہے، حسین اس کا امام ہے۔ جس کے دل میں توحید باری تعالیٰ موجزن ہے، آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا، بابا ریاض السلطان بادشاہ نے، وہ جس دل میں یاد الہی کی موج، وہ جس دل میں یاد الہی کی موج، وہ دل عرش رب اولا ہو گیا۔ اللہ کا عرش ہے جس دل میں لا الہ الا اللہ کی موج ہوگی، اور جس دل میں لا الہ الا اللہ ہے اس دل میں حسین ابن علی۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ اس کے دل میں حسین، جس کے دل میں محمد رسول اللہ اس کے دل میں حسین، جس کے دل میں علی ولی اللہ اس دل میں حسین، جس دل میں غیرت اسلامی اس دل میں حسین، جس دل میں ایمان جلوہ گر اس دل میں حسین، جو حلال کھاتا ہے اس دل میں حسین، جو ماں بہن محرومات ابدیہ کا حیا کرتا ہے اس دل میں حسین۔ میری آنکھیں تو غیر محرم کو دیکھتی ملتی ہیں، میں حسین کی نہیں، حسین کے نوکر کی بات سنا۔ حسین بڑی بات ہے، حسین کے لیے میں کل تک تشریح کروں تو حسین کو نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ میں سمجھا سکتا ہوں، مگر حسین کے غلام کی بات سنو۔ یہ جتنے پاک صحابہ ہیں نا وہ اہل بیت کے غلام ہیں،
हमारा ये अकीदा है। बिलाल मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिक का नाम है। एक दिन हंडिया बना रहे थे, हांडी भाजी ये नहीं बिचड़े थे समझ आ गया। नबी करीम ने एक दूसरे साहबी को भेजा, जा बिलाल को बुला के ला। जब वो गया तो क्या देखता है, बिलाल अपने घर में चूल्हा जलाकर हांडी बना रहे थे, सालन पका रहे थे, रोटी खाना से। मुजरद थे ना आप, मुजरद की तशरीह बाद में कर लूंगा कभी। हांडी बना रहे थे, साहबी ने जाकर कहा अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कहा वालेकुम सलाम भाई। कहने लगे आपको रसूलुल्लाह ने बुलाया, हांडी वहीं छोड़ी, चमचा वेच पिंडी दे नहीं आके यार तुझा मैं हांडी पका के उत्थे चमचा लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक या नबी अल्लाह, हांडी छोड़ी रसूलुल्लाह के पास। अब जो ही वो अपने कमरे से निकला, अल्लाह ने जन्नत से हूर को हुक्म दिया, क्या मेरे नबी के गुलाम की हांडी जल रही है। वो मेरे रसूल का गुलाम इताअत मुस्तफा में हांडी छोड़कर चला गया, तू जन्नत को छोड़ हांडी बना। बात खत्म होगी, नबी पाक ने जो हुक्म लगाना था लगा दिया। मुख्तसर बात करूं, नबी ने हुक्म जो लगाना था बिलाल के ऊपर लगाया। जब आप वापस आए तो कमरा नूर से मुनव्वर, कमरा जगमग कर रहा है, कमरे में रोशनी ही रोशनी है और कोई औरत बैठकर हांडी बना रही है। अब तवज्जो फरमाना, बिलाल ने ऐसे कपड़ा किया, बंदे खा के निकाल। बिलाल ने ऐसे मुंह मोड़कर अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा करके कहा माई कौन है मेरे कमरे में, निकल बाहर। तो कहने लगी बिलाल मैं यहाँ की औरत नहीं हूँ, मैं जन्नत की हूर हूँ। बिलाल कहने लगे बड़े हूर है मेरे लिए तो खैर मेरा पता नहीं यार लोग आपने कहा भले जन्नत की हूर है, लेकिन बिलाल के लिए गैर महरम है। मेरे नबी ने कहा है गैर महरम औरतों के पास नहीं बैठना। सारा दिन लोगों की कुड़ियां भी ताई जावे तो हुसैन हुसैन भी। जिस आंख में हया उसका हुसैन इमाम है, जिसकी आंख में हया ही नहीं है हुसैन उसका कोई इमाम नहीं है। अपने गिरबान में झांक कर देखो, क्या करते रहते हो तुम? क्या दीन यही इसी दिन यही दीन है तो तुम्हारा है? हुसैन ने करबला में इस्लाम की बका की खातिर यजीद कहता था कि माँ के साथ निकाह जायज है, बहन के साथ निकाह जायज है, पुप्पी के साथ निकाह जायज है। हुसैन ने फरमाया ये हराम है। हया कायम करने के लिए, अदल कायम करने के लिए, इंसाफ कायम करने के लिए, शरीयत की बका के लिए, इस्लाम की बका के लिए, दीन की बका के लिए, आदम से लेकर खातम तक तमाम शरीयतों को बचाने के लिए हुसैन करबला में शहीद हुए। जिसके पास शरीयत नहीं हुसैन उसका कुछ नहीं लगता। मैं एक एक को खड़ा करके यहाँ पूछूंगा, आपको गुस्सा आता है? किसी एक को भी नहीं आता। इतने पैसे मेरे ऊपर ना खर्चा किया करो, बाबों के ऊपर पैसे खर्चे करने की कोई जरूरत नहीं है। मजलिस हुसैन की करवाओ, मगर एक कैलकुलेशन करो, अपने घरों में चंदा इकट्ठा करो। ढोल पीटने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, मेहंदियां सजाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, सुरलियां चलाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन दीन के लिए अपने अपने मकान बनाते हो। डबल सटोरियां लोगों ने बना ली हैं, सारी सारी रात मेहनत करके ढोल पीट के तुम पैसे इकट्ठे करते हो, लेकिन तुमने शरीयत के ऊपर 1 रुपया भी लगाया। हुसैन ने तो दीन पर अपने बच्चे कुर्बान कर दिए थे, तुमने दीन के लिए क्या किया? मैं यहाँ तुम्हें रुलाने के लिए नहीं आया, जाकिर मौलवी पढ़ते रहते हैं। मैं तुम्हारा पीर हूँ, मेरी बात को याद रखना। खुदा की कसम चंद सालों के बाद तुम इन सब लोगों को देखोगे ये हिंदू हो जाएंगे, ये मुशरिक हो जाएंगे, ये पलीत मरेंगे, क्योंकि इनके पास दीन है ही नहीं, दीन के करीब तक से नहीं गुजरा। अपनी औलादों से पूछो कि बुत परस्त बन जाएंगे, ये अलहाद बन जाएंगे, ये काफिर और मुशरिकीन हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने इनको दीन न सिखलाया अपनी औलादों को, तो तुम्हारी औलादें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। तुम्हारे घरों में यजीदियत आ जाएगी, शैतानियत आ जाएगी तुम्हारे घरों में।
قرآن کی نافرمانی شروع ہو جائے گی, رسول اللہ کی نافرمانی شروع ہو جائے گی, محمد و آل محمد کے تم نافرمان بن جاؤ گے اگر تم لوگوں نے دین کی خاطر کچھ نہ کیا. یاد رکھو بارگاہوں کی بڑی شان ہے, کیا ذکر حسین ہوتا ہے وہ بڑی جگہ ہوتی ہے, لیکن مساجد بھی اللہ کے گھر ہیں, اللہ کے گھر ہیں مسجدیں. کتنی قوم ہو یہاں تم, 600-700 سے زیادہ نفر ہیں آپ, سال کے لیے سارے چندہ اکٹھا کریں تو چھوٹی سی مسجد بنا سکتے ہو, وہ قرآن خوانی کر سکتے ہو, وہاں تم نماز کا اہتمام کر سکتے ہو. خدا کی قسم تمہارے اوپر یہ نوبت آ گئی ہے. میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک بندہ فوت ہوا تھا, یہاں کے ملا نے کہا تھا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ شیعہ ہے. اس کے بعد تمہاری غیرت نہ جاگی, اس کے بعد بھی تم بیدار نہ ہوئے. کبھی ادھر سے ملا, کبھی ادھر سے قاری, کبھی ادھر سے ذاکر, آپ بلاتے رہے. اور خدا کے لیے دین کے بارے میں بھی کچھ سوچو, اللہ رسول کی خاطر نماز, روزہ, حج, زکات, اس کے بارے میں کچھ توجہ کرو. آپ نے کتنی زمینیں لی, ایک مرلے میں رہتے تھے, 5 مرلوں میں رہتے ہو. آپ چھوٹی سی ایک بستی میں رہتے تھے, آپ نے گرد نواح میں اپنے مکانات بنا لیے. اللہ کے لیے تم نے کچھ بھی نہیں بنایا. کیا تم غریب ہو؟ خدا کی قسم تم غریب نہیں ہو, بے ایمان ہو. ناراض نہیں ہونا میرے اوپر, ہو بھی جاؤ تو مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں اللہ کی خاطر بات کرتا ہوں, میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر بات کرتا ہوں. تمہیں خوش کر کے میں بھی بڑے ڈولے ماں یہ جانتا ہوں, یہ میرے ہی شاگرد ہیں, میرے شاگرد ہیں, میرے ہی بنائے ہوئے یہ ذاکر, یہ صوفیوں کے ساتھ جو پڑھتے ہیں اصغر وغیرہ, یہ میرے شاگردوں میں سے ہیں. یہ مجھ سے ہی تعلیم لیتے ہیں. اللہ کے لیے, خدا کے لیے میرے بھائیوں, اللہ اور رسول کی خاطر مسجدوں کی طرف اپنی کیا وہ بات سنو, وہ کیا تانا ہوگا تمہارے اوپر جب تمہارا جنازہ پڑا رہا اور ملا نے کہا میں نہیں پڑھتا, یہ شیعہ کا جنازہ ہے. غیرت تو یہ تھی نا کہ اس کے بعد تم اپنا مولوی, اپنا پیش امام, اپنی مسجد علیحدہ بنا کر علی ولی اللہ کی اذان دے کر ملا کو کہتے تیرے جنازوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا پڑھانے والے آ گئے. کیوں تم نے یہ نہ کیا؟ کیوں تم نے پر ظلم کیا؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تم پیدا کرتے ہو, خدا کی قسم تمہیں غسل نہیں آتا, تمہیں واجبات کا نہیں پتا, تمہیں طہارت کا نہیں پتا, زندگی نجاست میں گزاری اور کہتے ہو حسین ہمارا امام. حسین طیب ہے, حسین طاہر ہے, حسین منور ہے, حسین حقیقت ہے, حسین شریعت ہے, حسین ایمان ہے. تم کیا ہو؟ گالی گڑے بیٹھو میرے کو بابا چنگا سانو شروع گالی گڑے بیٹھے میرے بابا ملا ناراض نہیں بیٹھے کہ گل غلط ہے تو بھائی میرا گریبان پھا لو. اللہ کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرو. وقت آنے والا ہے قیامت کے دن تمہاری اولادوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ ہر انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے, اللہ ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے, پھر اس کو ماحول یا اس کے والدین کافر یا مشرک بنا دیتے ہیں, مومن یا مسلم بنا دیتے ہیں. یہ اس کے والدین کی ذمہ داری ہے. کل قیامت کے اللہ تمہارے اوپر سوال کرے گا, ہم نے تمہیں اولادیں دی, تم نے اپنی اولادوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کو دین سکھلایا؟ انہیں فتنے کر کے مسلمان بڑھ گئے؟ نہیں. شرائط ہیں, لا الہ الا اللہ کے ساتھ شرائط ہیں. وہ شرائط جب تک تم پوری نہیں کرو گے تم اہل ایمان نہیں ہو سکتے, تم مسلمان نہیں ہو سکتے. تم حسین کے کچھ نہیں لگتے. حسین دین کی خاطر قربان ہوا. ہر مولوی, ہر ذاکر, ہر قاری تمہیں یہی کہتا ہے حسین دین کی خاطر قربان ہوا, حسین شریعت کی خاطر قربان ہوا, حسین اسلام کی خاطر قربان ہوئے. اسلام کہاں ہے؟ کیا تمہارے گھروں میں ہے؟ کون سی چیز ہے اسلام؟ کس کو کہتے ہو تم؟ اسلام نماز کا نام ہے, اسلام روزے کا نام ہے, اسلام جہاد کا نام ہے, اسلام حج کا نام ہے, اسلام زکات کا نام ہے, اسلام خمس کا نام ہے, اسلام تولا تبرع امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا نام ہے. بھائیو ہمارے گھروں میں تو وہ نہیں ہے. کس کے گھر میں ہے وہ؟ دشمنوں کے گھر میں, جنہوں نے اسلام کو کربلا میں ذبح کیا. آج اسلام میں ان کے گھروں میں نظر آتا ہے جو اسلام کی خاطر قربان ہو گئے, ان کے گھروں میں اسلام نظر نہیں آتا. یار علم کی بڑی شان ہے مگر فقط علم اسلام نہیں ہے. ذوالجناح کی بڑی شان ہے مگر صرف ذوالجناح اسلام نہیں ہے. ماتم کی بڑی شان ہے مگر فقط ماتم اسلام نہیں ہے. جو اسلام ہے اس کی طرف بھی توجہ کرو, اس کی طرف بھی غور کیا کرو. سال کے بعد اب اکٹھے ہو جاتے ہیں, بڑی بات ہے یہ. مظلوم کے لیے آہ پکار کرنا, عزاداری سید الشہداء کرنا,
حسین کے غم میں رونا، کسی کو رلانا، یہ بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے، بڑی قربانی کی بات ہے، بڑی مقبولیت کی بات ہے. لیکن اس کے لیے حسین شہید ہوئے نا یار، وہ نماز اس کے لیے حسین قربان ہوئے، وہ زکوٰۃ اور جہاد ہے. اللہ کے لیے اپنے گھروں میں دین کو رائج کرنے کی کوشش کرو. آج 2 ٹکے کا ملا محمد کے ممبر پر بیٹھ کیوں پتہ نہیں سارے دن ڈولے ہی پڑھی جاندے نے، شعر ہی پڑھی جاندے. تو سچا ہے نا بھائی، کبھی قرآن بھی پڑھا کرو، ممبروں پر کبھی حدیث بھی پیش کیا کرو. زندہ رہے تو ان مولویوں کو میں بتاؤں گا قرآن کیا ہے، نماز کیا ہے، حدیث کیا ہے، یہ میں بتاؤں گا کبھی. لیکن ابھی میں بتا نہیں سکتا کہ وہ کہتے ہیں جن کو ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا، وہ وہاں تو ایک بھی نماز نہیں، وہاں تو کوئی ایک بھی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، وہاں تو ایک بھی کوئی حدیث پر عمل کرنے والا نہیں ہے. للہ، اللہ کے لیے، حسین کے لیے، حسین کے نانا کے لیے دین کو بدنام مت کرو. یا حسین کو چھوڑ دو یا اسلام پر عمل کرو، یا ہاتھ کھڑے کر دو، دستبردار ہو جاؤ حسین سے، نہیں تو اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اسلام تمہیں جو حکم دیتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اسلام تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے تمہیں منع کرتا ہے. اپنے گھروں میں، اپنے گروبانوں میں جھانک کر دیکھنا، ہماری عورتیں، ہماری بہو بیٹیوں کے سروں پر اتلا نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے. What is اسلام؟ ہماری عورتیں بنا اور سنگار کرتی پھرتی ہیں اور جن کی کنیزیں ہیں. ایک دن نبی کریم خاتم المرسلین رحمت اللہ العالمین وسیلہ فی الدین صاحب قاب قوسین یعنی جد الحسن والحسین نے فرمایا، محشر کے دن ہر بندہ ننگا محشور کیا جائے گا. محشر کے دن ہر بندہ ننگا محشور کیا جائے گا. جب یہ بات خاتم المرسلین کی پیاری بیٹی نے سنی تو آپ زاروں قطار رونے لگی. رسول اللہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے جا کر پوچھا، اے میری لخت جگر، اے بزت و منی، اے راحت قلبی، اے میری آنکھوں کا نور، اے میرے جگر کی ٹھنڈک، اے میرا حصہ، تو کیوں روتی ہے؟ تو بی بی نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے ابھی فرمایا کہ محشر کے دن ہر بندہ ننگا محشور کیا جائے گا. یا رسول اللہ، میں تو مجھے اس کا کسی نے وال بھی نہیں دیکھا، میرا تو ایک بال بھی کوئی نہ دیکھ سکا. جن کی تم کنیزیں ہوں ان کا تو کبھی بال جو ہے وہ کبھی جو ہے دوپٹے سے خالی نہ ہوا، اور تم گلے میں دوپٹے ڈال کر ڈانس کرتی پھرتی ہو اور اپنے آپ کو کہتی ہو کہ ہم کنیزیں فاطمہ تو زہرا صلوات اللہ علیہا. عمل کرنا پڑے گا. علامہ اقبال نے فرمایا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ کھاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل کرو، اہل بیت کے لیے باعث زینت بنو، اہل بیت تمہارے اوپر فخر کریں کہ یہ ہیں ہمارے غلام، یہ ہیں ہمارے نام لینے والے. لب پر نغمے صلی اللہ کے ہاتھوں میں کشکول، دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے. سرکار کے مانگت بن کر رہو. وما لنا الا البلاغ المبین وتوبوا الیہ انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ ہمیں اور آپ کو